السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورۃ توبہ کی آیتوں سے سنت کے مطابق استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کے ساتھ اجازت بھی دوں گا، لیکن چند شرائط کی بنیاد پر۔ کوئی بھی کام ہو تو ہر کام، اچھے کام سے پہلے استخارہ کر لینا یہ سنت ہے، اور استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ بچوں کے رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں رشتہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی کاروبار آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ کاروبار کروں یا نہیں کروں۔ اسی طرح کوئی چیز آپ اور گھر خریدنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آپ باہر ممالک کے اندر ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، اب وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ انسان تو اپنے حساب سے سوچتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے، تو بسا اوقات تو وہ چیز ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہوتی جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ہر نیک کام، اچھے کام سے پہلے استخارہ کر لیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ ہم بڑے سے بڑے نقصان اور ناکامی سے اور ضلالت سے بچ جاتے ہیں۔ اب یہ استخارہ ہے کیا؟ استخارہ یہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے کہ مالک کریم، یہ کام جو میں کر رہا ہوں میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تو استخارہ کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی بسا اوقات تو آپ کو جواب مل جاتا ہے، نہیں تو 3 دن، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے وہ آخری 15 دن ہیں۔ یعنی کہ جو آج ہم آپ کو استخارہ بتائیں گے یہ 1 سے 2 یا 3 دن کے اندر، یعنی کہ اتنا ہمارا یہ آزمودہ ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن اگر یکسوئی نہ ہو اور انسان ٹھیک طریقے سے توجہ کے ساتھ نہیں کر رہا ہو تو پھر ٹائم بڑھ بھی سکتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک کام ہے آپ اس سے پہلے استخارہ لازمی کیا کریں۔ یہ جو ہے مشورہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور سنت کے اندر برکتیں ہیں، مشورے کے اندر برکتیں ہیں، کامیابی ہیں۔ تو ہمارے وظائف کی یاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور کہیں سے اسکپ نہ کیا کریں، اور وظائف کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو سمجھا کریں، جو شرائط ہیں ان کو سمجھا کریں، اور شرائط پر عمل کرتی ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ وظائف کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ یوٹیوب پر ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایسے فراڈی ہیں کہ بس کوئی کتاب ہی اٹھا لیتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک ہمارے جاننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ کلپ بھیجے یوٹیوب سے اٹھا کے کہ حضرت آپ ذرا بھی ان کلپ کو سنیں تو یہ اس میں کیا ہے۔ جب میں نے وہ کلپ میں نے سنے تو استغفراللہ، سب سے پہلے تو ان کا جو تھمبنیل تھا اس کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے، اور دوسرے پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی تھی، اور نیچے انتہائی بیہودہ عبارت
کہ جو آج کل کے لوگ جس طرح کے الفاظ بولتے ہیں اور سنتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، یعنی کہ ایک دن کے اندر جس لڑکی کو آپ چاہو اس سے شادی کر لو، محبت کر لو، اگر آپ کو کنٹرول میں نہیں آتی تو یہ اللہ کے نام ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، یعنی کہ ایک زنا کی ترکیب اور زنا کا راستہ دکھایا جاتا ہے، اور نام اللہ کے بطور وظائف بتائے جا رہے تھے، اور جناب علی قرآن پاک کی آیتیں۔ اور جب میں کمنٹس کے اندر گیا تو کمنٹس پڑھ کے حیران رہ گیا کہ نوعمر بچے لگ رہے تھے گفتگو سے، اور بالکل لوگوں کا ذہن ایسے لوگوں نے برباد کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس گلی کوچوں کے اندر جو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یوٹیوب پر جن کو کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھمبنیل ایسے لگاتے ہیں بیہودہ قسم کے صرف ویوز لینے کے لیے، اور الٹے سیدھے وظائف بتا کر کے آج کل کی نسل کو لوگوں کو برباد کر رہے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں سے سب سے پہلے بچیں۔ آپ کو جتنے بھی وظائف کرنے ہیں قرآن اور سنت کے مطابق کریں، اور کسی مستند آدمی کے بتائے ہوئے وظائف پر عمل کریں، ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے، اور ساری زندگی آپ ایڑی رگڑتے رہیں گے۔ آپ کو کتنا نقصان ہوگا، کتنی تباہی ہوگی، آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام اپنے شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ سب سے پہلے تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں، حسب توفیق صدقات کا اہتمام کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے ساتھ اپنے لو کو، اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ پہلی چیز یہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ وظائف پڑھتے ہیں تو وظائف سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی کام بھی ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، یا کوئی کام بھی آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے استخارہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لکھ کے دے دو، ایک دن آپ لکھ کے دیتے ہیں، دوسرے دن آپ کو وہ جواب دے دیتے ہیں، یا آپ کو کہتے ہیں کہ ماں باپ کا نام بتا دو، اپنا نام بتا دو، ہم استخارہ کر کے بتاتے ہیں، 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹے کے بعد آپ کال کرتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں کہ یہ استخارہ ہے۔ یہ سارا فراڈ ہے۔ استخارہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اتنا جلدی گھنٹہ 2 گھنٹے کے اندر جیسی کتابیں کھولنے سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے نماز عشاء کے بعد خوب اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور کسی پاک صاف جگہ پر مصلی ڈالیں، اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں۔ پھونکنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، اور فضا کے اندر بھی ایک گول دائرے کے اندر آپ پھونکیں، اور نیت کریں کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے مال و متاع کی، آپ رزق کی، صحت کی، تمام کا حصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور یہ سورۃ توبہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہیں، ان کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، یا خشوع اور خضوع ہو کر اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے، اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھ کے، ایسا نہیں کہ آپ کا دل دماغ خیالات کہیں اور نہیں، دل دماغ کو قابو کر لیں، اور اپنے مقصد کی طرف آپ متوجہ ہوں، اور اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ابو اجداد، آپ کے اصحابہ کرام، ازواج مطہرات کو اصال ثواب کریں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ اس کو اپنے معاملات کو پیش کریں۔ اور پھر پاک کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، آپ کو مصلی بھی پاک ہونا چاہیے، اگر بستر ہے تو بستر پاک ہونا چاہیے۔ پھر آپ اس طرح لیٹ جائیں جیسے کہ قبلہ رخ آپ کا چہرہ ہو جائے، اور قبلہ رخ چہرہ کر کے آپ خاموشی سے درود پاک پڑھتے ہوئے سو جائیں، تو آپ کو حالت نیند کے اندر جیسے کوئی فلم چلتی ہے، اللہ پاک آپ کو دکھا دیں گے کہ آیا کہ یہ کام
آپ کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یا پھر کوئی آپ کو سبزہ دکھائیں گے یا کوئی آپ کو باغ دکھایا جائے گا، کوئی درخت دکھایا جائے گا، اس کا مقصد ہوگا کہ آپ اس کام کو کر لو۔ اگر کوئی ویران جگہ دکھائی جائے، کوئی بنجر زمین دکھائی جائے، کوئی سوکھا خشک گھاس دکھایا جائے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو بس آپ اس کو کرتے رہیں، کم از کم آپ اس کو 15 دن لازمی کریں۔ اگر آپ کو رزلٹ نہیں ملتا تو کم از کم 15 دن لازمی کریں، اور اگر آپ کو پھر بھی یہ چیزیں نظر نہیں آتی تو پھر جو آپ کے دل اور دماغ میں زیادہ آ رہی ہے بات، تو آپ اس پر عمل کریں۔ اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہے اللہ نے آپ کے دل دماغ میں ڈال دی ہے اس پر آپ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے استخارہ کرنے کے بعد جب وہ کام آپ کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے، مالک کریم کی شفقت اور مہربانی سے، قرآن پاک کی برکت سے، استخارہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالی کبھی بھی آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور ہمارے وظائف کی یاد کی لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔